السلام علیکم بیٹا. آج ہم نے حمد کی تشریح شروع کرنی ہے. جس طرح ہم نے سبق کے اقتباس کی تشریح کی تھی اسی طرح سے ہم نے آج حمد کے اشعار کی تشریح کرنی ہے. یہاں پہ نظموں میں شعر ہوتے ہیں, ایک ایک شعر کی تشریح کرنی ہوتی ہے اور اس کی جو ہے ریکوائرمنٹ بھی سیم اسی طرح ہے جس طرح ہم نے پیراگراف کی تشریح کی تھی کہ پورا ایک پیج تک تشریح جو ہے وہ ہوتی ہے. اسی طرح سے شعر کی تشریح جو ہے وہ بھی پورے ایک پیج تک لازمی ہوتی ہے اور اس میں 2 اشعار جو ہیں ایکسٹرا, یعنی کہ ایک شعر جس کی آپ نے تشریح کرنی ہے اس کے علاوہ تشریح میں 2 حوالہ شعر آپ نے لازمی لکھنے ہوتے ہیں اور کسی آیت کا حوالہ یا کوئی فرمان یہ بھی آپ نے لازمی ایڈ کرنا ہوتا ہے, اس ورنہ تو نمبر نہیں ملتے. 2 نمبر کی تشریح ہوتی ہے, یہ 2 نمبر لینا کس قدر مشکل ہوتے ہیں اردو میں یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے, یعنی کہ بہت زیادہ لکھنا پڑتا ہے. تو بیٹا ہم شروع کرتے ہیں. پہلا شعر ہے قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا ایک بندہ نافرمان ہے حمد سرا تیرا. یعنی کہ حمد میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے, حمد کسے کہتے ہیں جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں. تو حمد میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کیا کچھ بتایا ہے یہ ہم تشریح میں دیکھتے ہیں. تو اس میں بیٹا اسی طرح جس طرح ہم نے سبق کی اقتباس کی تشریح میں ہم نے حوالہ متن دیا تھا, تو کیونکہ یہ نظم ہے شعر و شاعری میں جب تشریح کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں حوالہ سخن. سخن ہوتا ہے شاعری, ٹھیک ہے, حوالہ سخن یعنی کہ شاعری کی حوالہ. حوالہ سخن. اب اس میں کیا آئے گا سب سے پہلے اس کا نظم ہے تو پھر نظم کا عنوان آ جائے گا کہ ہر نظم کا کوئی نہ کوئی ٹاپک اس کا عنوان ہوتا ہے. تو یہ حمد جو ہے نظم یہ حمد ہے. اگر نعت ہوگی تو نعت لکھیں گے, اگر کسی اور حوالے سے جس طرح کی اور بھی اس میں نظمیں آ رہی ہیں, برسات کی بہاریں ہیں اور پیوستہ شجر سے اس طرح کی جو نظمیں ہیں پھر انہیں کا نام یہاں پہ آ جائے گا. اس کے بعد شاعر کا نام. شاعر کا نام کیا ہے خواجہ الطاف حسین علی. علی ان کا تخلص ہے, الطاف حسین ان کا نام ہے, ٹھیک ہے. اب حوالہ سخن ہو گیا, ٹھیک ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو ہے شعر اس کا مفہوم یعنی کہ ان لائنوں کا مطلب کیا ہے وہ سیم ہم نے وہی بس لکھنا ہے جو کہ ان کا مطلب ہوگا. تو اس کو ہم لکھیں گے مفہوم. اب یہ جو مفہوم ہے ٹھیک ہے یہ 1 نمبر کا ہوتا ہے جو کہ ان کا جو بھی اشعار دیے جاتے ہیں ان کا مطلب ہوتا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے قبضہ ہو دلوں پر کیا اس سے سوا تیرا, یعنی کہ دلوں پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی کیا حکمرانی ہو سکتی ہے کہ اتنا فرمان بندہ بھی اسی کی تعریف کر رہا ہے. یہ ہے ان 2 لائنوں کا مطلب, ٹھیک ہے. اور یہ پیپر میں 1 نمبر کا بیٹا ہوتا ہے, اس کو بالکل صحیح لکھنا ہوتا ہے. اب اس میں آپ یہ نہیں لکھ سکتے کہ شاعر نے اس شعر میں یہ کہا ہے, بلکہ اس کو سیم اس کا جو مطلب ہوگا وہی ہمیں یہاں پہ لکھنا ہے. اب اس کے بعد ہم تشریح شروع کر دیتے ہیں. تشریح کی لکھیں گے, جب تشریح لکھیں گے پھر ہم سب سے پہلے لکھیں گے اس تشریح طلب شعر میں اب شاعر نے لکھی ہے اس تشریح طلب شعر میں شاعر کا نام بھی اس میں ایڈ کر دیں گے خواجہ الطاف حسین علی.
अल्लाह ताला की खानी ने अल्लाह ताला की अजमत अजमत व कुदरत का भरपूर इजहार किया है। वो कहते हैं कि अगरचा मुझ में कोई खूबी नहीं है, फिर भी उसके ज़ाते करीम ने उसकी किसकी अल्लाह ताला की, कि हम के बारे में बात हो रही है उसकी, यानी कि अल्लाह ताला की ज़ाते करीम के ने मुझे हम्दो सना बयान करने की, यानी कि अल्लाह ताला की तारीफ, हम्दो सना क्या है, अल्लाह ताला की तारीफ बयान करना, हम्दो सना बयान करने की तौफीक अता की है। शायद कहता है कि मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, मैं तो एक गुनाहगार बंदा हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी ज़ात इतनी रहीम है, इतनी करीम है कि उसने मुझे अल्लाह ताला की तारीफ बयान करने की तौफीक अता की है। ये उसी का करम है कि मेरी लफ्ज़िशों क्या होता है, मेरे रास्ते से भटक जाना के बावजूद, यानी कि गलतियों और अपने रास्ते से भटक जाने के बावजूद मुझ जैसे नाफरमान पर रहमत की बारिश की है, रहमत की बारिश की है, यानी कि रहमतों से अपनी नवाजा है। अब इसी तशरीह के हवाले से हम इसमें एक शेर ऐड करेंगे। तूने मुझ पे खाक को बख्शी ज़ियाए आफ्ताब, ऐ खुदा तेरे करम की इंतहा कोई नहीं, यानी कि शायद कहता है कि मैं तो एक गुनाहगार बंदा था, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने मुझे अपनी रहमतों से नवाजा। तो उसके बाद ये उसने फिर एक शेर, एक्स्ट्रा शेर जो है उसमें हमने ऐड किया है, ठीक है। इसमें यानी कि तशरीह के ये एक शेर है, इसके हवाले से शेर आएगा, फिर दूसरे शेर की तशरीह करेंगे तो उसके हवाले से फिर हवाला शेर यानी कि रेफरेंस शेर आएगा। दरअसल अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर बहुत ज़्यादा मेहरबान है। इंसान खता का पुतला है,
یعنی کہ جانے انجانے میں ہم دن میں ہزاروں گناہ کر جاتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں. تو انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے. لیکن رب کی رحمت اور مغفرت اتنی وسیع ہے کہ انسان کے گناہوں کے دریا اس کی رحمتوں کے سمندر میں گر کر اپنا وجود کھو دیتے ہیں. یعنی کہ انسان سے جو بہت زیادہ گناہ ہو جاتے ہیں وہ اس قدر ہو جاتے ہیں کئی دفعہ کہ اس کے ایک دریا بہنے شروع ہو جاتے ہیں کہ بے تحاشا گناہ انسان کر لیتا ہے، غلطیاں کر لیتا ہے، خطائیں کر لیتا ہے، لیکن اس کے گناہوں کے دریا ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سمندر میں گر کر ان کا وجود ختم ہو جاتا ہے. یعنی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اس قدر اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں وسعت ہے، اس میں مہربانی ہے. اب یہ ہمارا جو ہے شعر جو اوپر کا ایک مصرع ٹھیک ہے اس کی تشریح ہوئی ہے. اب ہم کریں گے نیکسٹ اس کا دوسری تشریح. ایک بندہ نافرمان ہے حمد سرا دیا. یہ تشریح تھی کہ قبضہ ہم بلو پریس کا اور کیا اس کے سوا دینا. ٹھیک ہے اب ہم دوسرے جو ہے مصرے کی تشریح کریں گے. زیر تشریح شعر کے دوسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ میرے گناہوں کے اعتراف پر، یعنی کہ اپنا گناہ قبول کر لینا، اپنی غلطی کو مان لینا. تو اس سے کیا ہوتا ہے ایک گناہوں کے اعتراف پر رب العالمین کو ترس آ جاتا ہے. دو جہانوں کے مالک کو رب العالمین کیا ہے دو جہانوں کے مالک کو رحم آ جاتا ہے. اللہ کے حضور اس طرح کی عاجزی اور گناہوں کا اعتراف خود عبادت ہے. یعنی کہ یہ بھی ایک عبادت ہی ہے کہ انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اپنی غلطی کو مان لے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے. تو یہ بھی ایک عبادت کا درجہ رکھتی ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اب اس کو ہم انورٹڈ کاماز میں کریں گے اور تشریح میں شعر. اور یہ حدیث جو ہے یہ اپنے مارکر سے دینی ہے اور جو آپ نے اس میں اگر کوئی فرمان ایڈ کرنا ہے تو وہ آپ مارکر سے لکھیں گے. اور اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے. اور اپنے نفس کو پاک کیجیے. انورٹڈ کاماز کلوز کر دیں گے. یعنی کہ یہ القرآن کے حوالہ ہم نے اس میں دے دیا ہے. ایک ہم نے شعر لکھا تھا جو کہ پہلے مصرے کی تشریح میں تھا. اب ہم نے دوسرے مصرے کی تشریح کر رہی ہیں. انسان کو زندگی کے مختلف مقامات پر رنج و راحت سے واسطہ رہتا ہے. یعنی کہ کبھی خوشی ہوتی ہے اور کبھی غم ہوتا ہے. ان حالات میں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے خالق کی کبریائی کیا ہوتا ہے عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی حاجت اللہ کے حضور پیش کرے. یعنی کہ انسان پر اگر کوئی خوشی یا کوئی غم آ جاتا ہے تو اس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے. اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے سجدہ ریز ہو کر اپنی جو ہے مشکلات بیان کرے تو اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات آسان کر دیتا ہے. اب اس میں ایک اور شعر ہم ایڈ کریں گے, دوسرا ریفرنس شعر. ٹھیک ہے, جو ہم نے دوسرے مصرے کی تشریح کی ہے اس کے حوالے سے ریفرنس شعر ہم لکھیں گے. ہم نے تو جہنم کی بہت ہی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. اس طرح سے یہ ہماری ایک تشریح جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے بیٹا. اب آپ نے دیکھا کہ اس میں ہم نے القرآن کے حوالے سے بھی اس میں ایڈ کیا ہے تشریح میں, اور ہر دو یعنی کہ دو مصرے ہیں ایک شعر کے, ہر مصرے کے ساتھ ہم نے ایک حوالہ شعر یعنی کہ ریفرنس شعر جو ہے وہ ایڈ کیا ہے. تو اسی طرح بیٹا آپ کو بھی جو ہے نظم کے حوالے سے ہی اور اشعار یاد کیجیے گا. جو شعر آپ نے خود کرنے ہیں تشریح میں اس کو پھر اس میں آپ ایڈ کیجیے گا. ٹھیک ہے, اب اس کا جو سیکنڈ شعر ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے. جس طرح میں نے سکھایا ہے آپ کو تشریح, اسی طرح سے آپ نے خود اس کی تشریح کرنی ہے. دوسرا شعر ہے کہ گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا. یہ آپ ڈائری نوٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے خود کرنا ہے. ٹھیک ہے,
गो सबसे मुकद्दम है हक तेरा अदा करना, बंदे से मगर होगा हक कैसे अदा तेरा। अब ये जो शेर है दूसरा शेर, ठीक है, इसकी तशरीह आपने खुद करनी है। इसी तरह इसी तरीके से आपने करना है कि पहले आपने हवाला सुखन लिखना है, ठीक है, उसमें आपने नज़म का नाम और शायर का नाम लिखना है, और उसके बाद फिर आपने इस जो शेर है इसकी आपने इसका मफ़हूम लिखना है, हेडिंग देकर मफ़हूम लिखना है। फिर उसके बाद आपने जब तशरीह करनी है तो पहले आप इस शेर की गो सबसे मुकद्दम है हक तेरा अदा करना, ठीक है, इसकी तशरीह इसकी आप करेंगे। फिर एक हवाला शेयर करेंगे, उसमें आप आयत ऐड करेंगे या आयत का हवाला ऐड करेंगे या कोई हदीस अगर आप इस हवाले से आपको याद है आप वो लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप दूसरा शेर चेंज कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद आप करेंगे कि ज़ेरे तशरीह शेर के दूसरे मिसरे में शायद क्या कहता है, फिर आप इस शेर मिसरे को एक्सप्लेन करेंगे, इसकी तशरीह करेंगे, और फिर उसके बाद लास्ट में इसी से तशरीह से ही ताल्लुक़ रखता हुआ एक और शेर उसमें आप लिखेंगे। इस तरह आपकी ये तशरीह कंप्लीट होगी। और कोशिश करना है कि ये जो मैंने तशरीह की है आपकी एक पेज तक आ जाए। अगर नहीं आ रही तो इसमें आप खुद से भी कुछ लाइन ऐड कर सकते हैं। बेटा जल्दी से नोट कर लें। ओके बेटा, आज का लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़।